اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اور باقی رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے تو یہ صورت ان کی سابقہ گندگی اور ناپاکی میں مزید اضافہ کر دیتی ہے اور وہ مرتے دم تک کافر ہی رہتے ہیں۔ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ وہ ہر سال ایک یا دو بار مصیبت میں مبتلا کیے جاتے ہیں، پھر بھی نہ تو یہ لوگ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت پکڑتے ہیں کہ ہر مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اس کا مقصد انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی یاد دہانی ہوتا ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا۔ اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے کوئی انہیں دیکھ تو نہیں رہا، پھر نظر بچا کر واپس چلے جاتے ہیں۔ صرف اللہ قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پلٹ دیا ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ بلا شبہ تمہارے پاس ایک ایسے رسول تشریف لائے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں، تمہاری ہر تکلیف ان پر شاک گزرتی ہے، وہ تمہاری بھلائی کے انتہائی خواہش مند ہیں، وہ مومنوں پر بڑے شفیق اور نہایت مہربان ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ پھر اگر اس پر بھی یہ لوگ روگردانی کریں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ سورہ یونس آیات نمبر 1 تا 10 میں قریش کے حال پر افسوس کہ یہ حکمت سے بھری کتاب جو ہم نے انہی میں سے ایک شخص پر نازل کی ہے، اس کی قدر کرنے کے بجائے کہتے ہیں کہ یہ شخص جادوگر ہے۔ تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، تم سب کو واپس لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے، اس نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا۔ جو لوگ اللہ سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے اور صرف اسی دنیا کی زندگی پر کانے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کی منزل جنت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلك آیات الكتاب الحکیم۔ الف لام را، ان حروف مقطعات کے حقیقی معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ آیات ایسی کتاب کی ہیں جو حکمت و دانش سے لبریز ہے۔ أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم۔ کیا ان لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی پر وحی بھیجی کہ تمام لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے، اور جو لوگ ایمان لے آئیں انہیں یہ بشارت سنا دے کہ ان کے رب کے پاس ان کے لیے بہت بلند مرتبہ ہے۔ قال الكافرون إن هذا لساحر مبين۔
اور اس شخص کے متعلق کافر کہنے لگے بلا شبہ یہ شخص کھلا جادوگر ہے۔ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر۔ بلا شبہ تمہارا رب تو اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 ادوار میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم اور جلوہ گر ہوا، وہی جملہ امور کی تدبیر کرتا ہے۔ ما من شفيع إلا من بعد إذنه، اس کے حضور کوئی شخص سفارش کرنے والا نہیں مگر ہاں اس کی اجازت کے بعد۔ ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو، کیا تم اس بات پر غور و فکر نہیں کرتے؟ إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر واپس جانا ہے، یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے۔ إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط۔ بے شک وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ ایسے لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے انصاف کے ساتھ صلہ عطا فرمائے۔ والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کو پینے کے لیے سخت کھولتا ہوا گرم پانی ملے گا اور ان کو دردناک عذاب ہوگا اس کفر کی پاداش میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے سورج کو چمکدار اور چاند کو روشن بنایا اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کیں تاکہ تم سالوں اور تاریخوں کا حساب معلوم کر سکو۔ ما خلق الله ذلك إلا بالحق، اللہ نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے۔ يفصل الآيات لقوم يعلمون، سمجھدار لوگوں کے لیے وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون۔ بلا شبہ رات اور دن کے ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے میں اور ان چیزوں میں جو اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کی ہیں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون۔ بے شک جو لوگ مرنے کے بعد ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ ان کے اعمال کا صلہ ہے جو وہ کرتے رہے۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے انہیں ان کا رب ان کے ایمان کے باعث ان کی منزل تک پہنچا دے گا۔ تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، ان کی شان یہ ہوگی کہ وہ نعمتوں سے بھرے باغات میں ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، ان باغات میں داخل ہوتے ہی وہ پکار اٹھیں گے کہ اے اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، اور جب وہ آپس میں ملیں گے تو کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔
وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں۔ سورہ یونس آیات نمبر 11 تا 19 میں لوگوں کو تنبیہ کہ اللہ کی دی ہوئی مہلت سے فائدہ اٹھائیں۔ انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہر وقت اللہ کو پکارتا ہے، اور جب اللہ تکلیف دور کر دیتا ہے تو اسے بھول جاتا ہے۔ کفار کو یاد دہانی کہ اس سے پہلے بھی نافرمان قوموں کو ہلاک کیا جاتا رہا ہے۔ قیامت کے منکرین کہتے ہیں کہ قرآن میں ان کے کہنے کے مطابق ترمیم کر دو۔ قرآن تو اللہ کی جانب سے وہی ہے جس میں تبدیلی ممکن نہیں۔ کفار کو تنبیہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی تمہارے درمیان گزری ہے، ان کی دیانت و صداقت کو تم جانتے ہو۔ کفار سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہ معبود اللہ کے دربار میں ہمارے سفارشی ہوں گے، لیکن اس بات میں کوئی حقیقت نہیں۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ۔ اور جس طرح لوگ ہم سے بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، اگر اللہ بھی لوگوں کو سزا دینے میں ایسے ہی جلدی کرتا تو ان کا مقررہ وقت کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ سو جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، انہیں ہم ان کی سرکشی میں حیران و سرگرداں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ۔ پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے اپنی کسی تکلیف کے پہنچنے پر کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کی نظر میں ان کے کیے ہوئے برے اعمال خوشنما بنا دیے جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا۔ بلا شبہ ہم نے تم سے پہلے بہت سی ایسی قوموں کو ہلاک کر دیا جنہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، حالانکہ ان کے رسول ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، مگر وہ کسی طرح ایمان نہ لائے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ ہم گناہ گاروں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ پھر ان قوموں کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں ان کا جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ۔ اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو جو لوگ روز قیامت ہمارے سامنے پیش ہونے کا یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لائیے، یا کم از کم اس میں کچھ ترمیم ہی کر دیجئے۔ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے قرآن میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ میں تو صرف اسی حکم کا اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔
إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں ایک بڑے سخت دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں.